اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل یہ پروگرام پیغام قرآن آپ دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ 3 پارے مکمل ہوئے اور چوتھے پارے کی تلاوت کی سعادت انشاءاللہ آج قاری صاحب حاصل کریں گے۔ لن تنالوا اور سورہ آل عمران آیت 92 یعنی 92 تا 125 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ ہمارے درمیان ملک ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین گرامی، ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے، خلاصے کے لیے ہمارے درمیان ملک ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، الحمدللہ تلاوت کلام الرحمن، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل یہ پروگرام پیغام قرآن جاری و ساری ہے۔ مبارک لمحات ہیں، اور یہ وہ لمحات ہیں کہ جب ہم قرآن کریم کے ساتھ اپنا ایک تعلق قائم کر رہے ہیں، قرآن کو پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے ان مبارک لمحات میں تلاوت کلام الرحمن اور ترجمے سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں ملک ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ بسم اللہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا، بہت مہربان ہے۔ تم ہرگز نیکی نہیں حاصل کر سکو گے حتیٰ کہ اس چیز سے خرچ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو، اور تم جس چیز کو بھی خرچ کرتے ہو اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ ہر قسم کا طعام تورات کے نزول سے پہلے بنو اسرائیل کے لیے حلال تھا، ماں سوا اس کے جس کو یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ آپ کہیے اگر تم سچے ہو تو تورات کو لا کر اس کی تلاوت کرو۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ پھر اس کے بعد جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھیں تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ آپ کہیے کہ اللہ نے سچ فرمایا، تم ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو جو باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے واسطے لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکے میں ہے، برکت والا اور تمام جہان والوں کی ہدایت کا سبب ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخله كان آمنا
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو شخص اس میں داخل ہوا وہ بے خوف ہو گیا۔ بیت اللہ کا حج کرنا ان لوگوں پر اللہ کا حق ہے جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتے ہوں، اور جس نے کفر انکار کیا تو بے شک اللہ سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون۔ آپ کہیے اے اہل کتاب، اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو، حالانکہ اللہ تمہارے تمام اعمال پر گواہ ہے۔ قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون۔ آپ کہیے اے اہل کتاب، تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ تم ایمان والوں کے راستے کو بھی ٹیڑھا کرنا چاہتے ہو، حالانکہ تم خود اس دین کے برحق ہونے پر گواہ ہو، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹا دیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور تم کیوں کر کفر کرو گے حالانکہ تم پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے اور تم میں اس کا رسول موجود ہے، اور جو شخص اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑے گا تو بے شک اسے سیدھے راستے کی ہدایت دی جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر مسلمان ہونے کی حالت میں۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہ ڈالو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ جب تم آپس میں دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، تو تم اس کے کرم سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اور تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے،
تو اس نے تم کو اس سے نجات دی۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کو بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم میں ایسے لوگوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے جو اچھائی کی طرف بلائیں اور نیک کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں، اور وہی لوگ فلاح کو پہنچنے والے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو متفرق ہو گئے اور انہوں نے واضح دلائل آنے کے باوجود اختلاف کیا، اور وہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے۔ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے، سو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ سو اب تم عذاب کا مزہ چکھو اس سبب سے کہ تم کفر کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے سو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جن کو ہم آپ پر حق کے ساتھ تلاوت فرماتے ہیں، اور اللہ جہان والوں پر ظلم کا ارادہ نہیں کرتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام چیزیں لوٹائی جائیں گی۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ جو امتیں لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہیں تم ان سب میں بہترین امت ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہتر تھا، ان میں سے بعض مومن ہیں اور اکثر کافر ہیں۔ لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون۔ وہ تمہیں زبانی اذیت دینے کے سوا اور کوئی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے، اگر وہ تم سے جنگ کریں تو تمہارے سامنے سے پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل
من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں ان پر ذلت لازم کر دی گئی ہے بجز اس کے کہ وہ کبھی اللہ کی رسی اور کبھی لوگوں کی رسی سے سہارا لیں، اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے اور ان پر محتاجی لازم کر دی گئی، یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، اور اس کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وہ سب برابر نہیں ہیں. اہل کتاب میں سے ایک گروہ قیام کرتا ہے، رات کے اوقات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور وہ سجدہ کرتے ہیں. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور وہی نیکوں میں سے ہیں. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. اور وہ جو بھی نیک کام کرتے ہیں ان کی ناقدری ہرگز نہیں کی جائے گی اور اللہ متقین کو خوب جاننے والا ہے. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد ان کو اللہ کے عذاب سے ہرگز نہیں بچا سکیں گے، وہ جہنمی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. وہ جس چیز کو دنیا کی اس زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی طرح ہے جس میں جلا دینے والی سخت سردی ہو، جو ان لوگوں کی کھیتیوں پر پہنچے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، پھر وہ ہوا اس کھیت کو جلا ڈالے اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون.
اے ایمان والو، غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری بربادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ انہیں وہی چیز پسند ہے جس سے تمہیں تکلیف پہنچے۔ ان کی باتوں سے دشمنی تو ظاہر ہو چکی ہے، اور جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ اگر تم عقل سے کام لیتے ہو تو ہم نے تمہارے لیے نشانیوں کو بیان کر دیا ہے۔ ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور۔ سنو، تم ان سے محبت کرتے ہو حالانکہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے، اور تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف غصے سے انگلیاں کاٹتے ہیں۔ آپ کہیے کہ تم اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ دل کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط۔ اگر تمہیں کوئی اچھائی حاصل ہو تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر تم کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو یہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو ان کا مکر و فریب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، بے شک اللہ ان کے تمام کاموں کو محیط ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ صبح کو اپنے گھر سے نکلے، دراں حال یہ کہ آپ مومنوں کو جنگ کے لیے مورچوں پر بٹھا رہے تھے، اور اللہ بہت سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ جب تم میں سے دو گروہ بزدلی پر تیار ہو گئے، حالانکہ اللہ ان کا مددگار تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی تھی، دراں حال یہ کہ تم کمزور تھے، سو تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر ادا کرو۔ إذ تقول للمؤمنين لن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين۔ اے رسول مکرم، یاد کیجئے جب آپ مومنوں سے فرما رہے تھے، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب 3,000 نازل کیے ہوئے فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے؟ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين۔
ہاں کیوں نہیں، اگر تم ثابت قدم رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو جس آن دشمن تم پر چڑھائی کریں گے اسی آن اللہ 3000 کی بجائے 5000 نشان زدہ فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ ماشاءاللہ ناظرین، جن آیات بینات کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا اور سعادت کے اس سفر میں آپ کا اور ہمارا ساتھ رہا، آئیے برکتوں میں مزید اضافے کے لیے تفسیر کی جانب بڑھتے ہیں اور علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ ان آیات بینات کی تفسیر فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم، آج بحمدللہ تعالی چوتھے پارہ کا ہم آغاز کر رہے ہیں، لیکن سورہ آل عمران ابھی جاری ہے اور اس کا تفسیری خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں چوتھا پارہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون جیسی مشہور و معروف آیت کریمہ سے شروع ہوتا ہے اور اس کا آغاز ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک بہت اہم مضمون جو سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے اس کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں۔ یہ آیت نمبر 81 ہے، 81، جس کے اندر ایک میثاق کا ذکر ہے جو رب کائنات نے عالم ارواح کے اندر انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات سے لیا تھا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ یہ بہت اہمیت کا حامل ہے یہ مقام، جس میں رب کائنات نے جملہ انبیاء کرام مرسلین علیہم الصلوات و تسلیمات ان کی ارواح کو طلب فرمایا اور ان سے ایک میثاق اور ایک عہد لیا کہ جب میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے پاس تشریف لے آئیں، یعنی تمہارے دورہ نبوت میں کسی بھی نبی کی موجودگی میں اگر آپ تشریف لے آئیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ جب میرے حبیب آ جائیں اور وہ کیا کریں؟ وہ آ کر تمہاری تصدیق کریں گے، تمہاری نبوت کی تصدیق کریں۔ ایک تو ان کی اتھارٹی بتائی ہے، اور دوسرا انبیاء کرام کو ان کی ذمہ داری بتائی جا رہی ہے اور ان سے معاہدہ کیا جا رہا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، کہ تم ضرور اس پر ایمان لانا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے انبیاء کرام کو بھی پابند کیا گیا ہے ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے حالانکہ انبیاء کو تو ایمان کی حاجت نہیں ہے، لیکن ایمان کہتے ہیں یقین کو، اور یقین انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کو دلایا بھی جا رہا ہے، ان سے عہد بھی لیا جا رہا ہے کہ میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت نبوت و رسالت سے بھی بلند ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اس لیے تم نے نبی و رسول ہو کے بھی میرے حبیب کی عظمت کا یقین رکھنا۔ کیا کہنے، اگرچہ ابھی آپ تشریف نہیں لائے لیکن یہ تمہارے نبوت کے دائرہ کار میں شامل ہے اور ذمہ داری میں شامل ہے کہ اگر یہ حبیب اس وقت تشریف لے آئیں تو کیا ہوگا؟ تم اپنی مسند چھوڑ دو گے اور وہ مسند ان کو سونپ دو گے، وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور پھر تم نے ان کی مدد اور حمایت بھی کرنی ہے۔ گویا انہی کے مشن کو لے کے چل رہا، جو شریعت جو پروگرام وہ حبیب لے کے آئیں سبحان اللہ، تم نے، اور پھر آگے کیا کرنا ہے؟ اپنی امتوں کو بھی ان کا تعارف کرواتے جاؤ۔ ہر نبی نے یہ ذمہ داری سر انجام دی ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی، آپ کی عظمت، آپ کی حرمت کے حوالے سے اس عہد اور اس میثاق کو نبھایا ہے۔ تاریخ نبوت اس پر شاہد ہے، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے تو پھر نام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی اور اپنی قوم کو یہ بتایا اور یہ سمجھایا کہ تم نے بھی اس حبیب اور اس محبوب پر ایمان رکھنا ہے۔ یعنی اس آیت میں ہمیں یہ اشارہ مل رہا ہے کہ بظاہر بنفس نفیس ابھی تشریف نہیں لائے لیکن ان پر ایمان لانا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ان کی اتھارٹی بیان کی جا رہی۔ اس لیے صحابہ کرام علیہم رضوان، ترمذی میں ہے، جب انہوں نے پوچھا کہ متا وجبت لکن نبوت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ کب سے نبی ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد، کیا کہنا، جب آدم ابھی روح اور جسم کے مابین تھے میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام کی نبوت کی رینج اور وسعت وہ یہاں اس آیت کریمہ میں طے کر دی گئی، اور یہ بھی بتا دیا کہ آپ صرف امت کے نبی نہیں ہیں،
بلکہ نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ چوتھے پارے کا آغاز ہے سورہ آل عمران آیت 92، فرمایا تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچو گے، نیکی کو نہیں پا سکتے، تقوی کی روح کو نہیں پا سکتے، اطاعت الہی کا مصداق نہیں ہو سکتے، اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں اپنی محبوب ترین چیز خرچ نہ کر دو۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی تھی تو شکر کی بوریاں بھر بھر کے خیرات کیا کرتے۔ اللہ۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور آپ کے پاس تو نقد مال بھی ہے، تو پھر آپ یہ خاص طور پہ شکر کی بوریاں کیوں بانٹتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیونکہ مجھے ذاتی طور پہ شکر بہت پسند ہے اور مرغوب ہے، تو میں اس لیے اس شیپ میں خیرات کرتا ہوں تاکہ میری وہ جو قلبی محبت اور میلان ہے اور اس آیت کا جو تقاضا ہے اس پر پورا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان تو دیکھیے یہ ہمارے سلف کا طریق ہے، اگر یہاں محض خرچ کرنا نہیں ہے، مما تحبون ہے، اور پھر یہ جو مما ہے اس کے اندر ایک بعضیت کا اور ایک جزئیت کا پہلو بھی ہے۔ مم یعنی بے شک اس سارا خرچ نہ کرو، کچھ رکھو بھی، کچھ اپنے لیے بھی رکھو، یہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں ایسی پیاری شریعت دی ہے، فرمایا اگر اس نیت سے اپنے آپ پر بھی خرچ کرو گے وہ بھی صدقہ ہو جائے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کر دو گے تو وہ بھی صدقہ ہو جائے سبحان اللہ، گا، اور اپنے مہمان پر خرچ کر دو گے وہ بھی صدقہ ہو جائے گا۔ تو دیکھیے صدقے کا تصور ہمارے دین میں بہت ہی وسیع ہے، بہت ہی وسیع۔ فرمایا کل معروف صدقہ، ہر نیکی، ہر اچھائی، ہر بھلائی صدقہ، واہ واہ یہاں تک کہ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے، واہ واہ، اور میٹھی بات کہنا یہ بھی صدقہ ہے، خیر اور بھلائی کی بات کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ سب صدقات ہی کے زمرے میں آنے والی چیزیں ہیں۔ تو ایک بات یہ ہمیں سمجھا دی گئی کہ اللہ کی راہ میں جب خرچ کرو تو اچھی چیز خرچ کرو، ایسا نہ ہو کہ جو ردی اور گھٹیا چیز ہو وہ تو راہ خدا میں دے دو، اور جو بہترین چیز ہے اسے اپنے پاس رکھ لو۔ اسی سورہ مبارکہ میں ناظرین مکرم حج کے مناسک کو بھی بہت وضاحت سے بیان کیا گیا، اور خانہ کعبہ بیت اللہ شریف اس کی مرکزیت کو اور اس کی عظمت کو بھی یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 96 کے اندر فرمایا بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے۔ دیکھیے مکہ کا ایک نام قرآن پاک میں بکہ آیا ہے، اور مکہ معظمہ آپ جانتے ہیں ام القریٰ ہے، تمام بستیوں کی ماں ہے، جڑ ہے، جہاں سے باقاعدہ آبادی کا روئے زمین پر آغاز ہوا ہے، اور اس کو فرمایا یہ برکت والا مقام ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلد الامین ہے، اللہ اکبر، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، سبحان اللہ سبحان یہ برکتوں والا شہر ہے، امن والا ہے، اور ہدی للعالمین۔ خانہ کعبہ جو ہے اس کی شان دیکھیے، یہ سارے جہانوں کا رہنما ہے، سبحان اللہ۔ تمام جہانوں کو رہنمائی فراہم کرنے والا مرکز ہے، اور اس کی مرکزیت توحید کے حوالے سے، اہل ایمان کے حوالے سے اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، یہ پاسباں ہمارا۔ واہ۔ ناظرین محترم، سورہ آل عمران 92 آیت یعنی 92 آیت سے 125ویں آیت کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پیش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کا پڑھنا، اس کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور قرآن کا عرفان ہمیں نصیب فرمائے، تاکہ قرآن کی جو تعلیمات ہیں جب ہماری زندگیوں پر ان کا اطلاق ہو تو ہمیں دنیاوی اور اخروی تمام ثمرات حاصل ہوں۔ ناظرین گرامی، اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔